حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کیا وہ عظیم ہستیاں تھیں کہ جن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر یقین تھا، اعتماد تھا کہ زندگی کی جتنے بھی راہیں ہیں یا معاملات ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتلائے تو وہ اس بات پر ایمان لے آئے۔ صحابہ کرام کا ایمان اور اعتماد دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دیہاتی اعرابی سے گھوڑے کا سودا کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی سے فرمایا کہ آؤ میرے ساتھ تاکہ میں رقم کی ادائیگی کر سکوں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار ذرا تیز تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل چکے تو چند لوگ دیکھ رہے تھے کہ اس آدمی کے پاس، اعرابی کے پاس ایک گھوڑا بکاؤ ہے، تو وہ اعرابی کے پاس پہنچے۔ اب ان لوگوں کو جن میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی موجود تھے، ان کو معلوم نہیں تھا کہ اس اعرابی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سودا ہو چکا، معاملہ طے ہو چکا۔ اب یہ اعرابی کے پاس آئے کہ گھوڑا بیچنا ہے، اس نے کہا ہاں۔ پھر لین دین کرتے ہوئے، بھاؤ تو کرتے ہوئے آخر یہ طے ہو گیا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے سودا طے کیا تھا، اس سودے سے کچھ زیادہ رقم اس کو ملنے لگی، تو اس نے دوسرے لوگوں کے ساتھ اس کا سودا کر دیا۔ پھر جب سودا ہوا تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے آواز لگائی اور فرمایا کہ اگر گھوڑا خریدنا چاہتے ہو تو خرید لو، ورنہ میں کہیں اور بیچ رہا ہوں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعجب کے انداز میں کھڑے ہوئے، کہنے لگے کہ کیا ہمارا سودا نہیں ہوا؟ ہمارے تو بات طے ہو چکی، اب تو آپ کو رقم دلوانے کے لیے میں ساتھ لے کر جا رہا ہوں، پھر آپ کیسے پوچھ رہے ہیں کہ لینا ہے یا نہیں لینا؟ اس اعرابی نے کہا کہ میرا سودا نہیں ہوا، بات پکی نہیں ہوئی، اگر کوئی بات پکی ہوئی ہے تو گواہی دو، کوئی گواہ لاؤ۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ معاملہ اس کے ساتھ کیا تھا تو اس اعرابی کے علاوہ کوئی وہاں موجود نہیں تھا۔ تو صحابہ کرام کہہ رہے ہیں کہ اے کم بخت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو یوں بات کر رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، حضور جو بھی بولتے ہیں سچ اور حق فرماتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ سودا طے نہیں ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سودا طے ہو گیا۔ تو اس نے کہا اگر طے ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی گواہ لائیں۔ اتنی دیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، جسے خزیمہ بن ثابت کہا جاتا ہے، خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ دیکھا کہ لوگوں کا مجمع لگا ہوا ہے، پوچھا کیا معاملہ ہے؟ بتلایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سودا ہو گیا، اور اعرابی کہہ رہا ہے کہ سودا نہیں ہوا، اگر سودا ہوا ہے تو گواہ لاؤ۔ جب حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات سنی، کہنے لگا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ سودا طے ہو چکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھا، کہنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خزیمہ کیسے گواہی دیتے ہو، کیسے گواہی دیتے ہو؟ بار بار کہا، اور کہا خزیمہ تم تو اس وقت موجود نہیں تھے جب یہ معاملہ ہو رہا تھا۔ تو خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، جب آپ ہم کو آسمان کی خبریں دیتے ہیں، اللہ کی توحید کا اعلان فرماتے ہیں، جنت و جہنم کی خبر، قیامت کی خبر دیتے ہیں، آپ ہمیں آسمان کی خبریں دیتے ہیں تو ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچ فرما رہے ہیں۔ اگر وہی
ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی سے معاملہ کرتے ہیں تو یہ معاملہ بھی سچا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا سودا طے ہو چکا۔ قربان جاؤں، جب صحابی رسول نے یہ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ آج کے بعد حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی گواہی 2 گواہوں کے برابر ہے۔ ہر معاملے میں کسی کا معاملہ ہو لین دین کا، اس میں 2 گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اعلان فرما دیا کہ ایک خزیمہ کی گواہی 2 مردوں کے برابر ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر یقین اور اعتماد تھا، تو دنیا میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو کامیاب فرمایا، اور آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ صحابہ کرام کی ایسی جماعت ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان سے راضی، وہ مجھ سے راضی۔ انبیاء کے بعد جس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت کی ٹکٹ کا اعلان فرمایا، جنت کے داخلے کا اعلان فرمایا، وہ صرف صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ وہ عظیم جماعت ہے کہ جس سے رب دنیا میں راضی ہو چکا اور وہ رب سے راضی ہو چکے۔